ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع حالنا إننا في قبر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون
نہایت ہی قابل سلام عظیم القدر عظیم الشان علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد خدابی جوالا نگر سلمان آباد فیصلہ آباد میں تشریف فرون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، دن بھی بڑی عظمت والا ہے۔ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 دن لگاتار سانوں خطبہ عطا فرمایا ہے۔ آج خطبہ جمعہ المبارک، کل ساڑھے کو 9 ذی الحجہ شریف ہے، یوم عرفہ، ایک دوسرا خطبہ، اور اگلے دن عید الاضحیٰ کا خطبہ۔ ویسے تو ہر دن بڑی برکت والا ہے، لیکن 3 دن ایسے ہیں جڑے انتہائی برکت والے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ شریفہ کے اندر پوری دنیا میں جو خوش نصیب اور بلند اقبال لوگ خاص دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداواں پورا کر کے حج دا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں بھی کہ سعادت، ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں تے حج لازم کیا گیا ہے اس گھر دا، بیت اللہ شریف کا۔ من استطاع الیہ سبیلا، لازم او دے اوتے وے جڑا حج دی سعادت رکھدا ہے، جس کو اتنا مال موجود ہے، جس کو حوائج اصلیہ تو زیادہ دولت موجود ہے، اور جڑا اللہ دے رستے وچ حج واسطے نکلن دا خرچہ رکھدا ہے، سواری کا انتظام ہے، زیادہ راہ کا انتظام ہے، سفر کے خرچے کا انتظام ہے، اتنے رہن کے اخراجات کا انتظام ہے، وہ حج فرض ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور تے جدوں آیت کریمہ نازل ہوئی، اجلی میں تلاوت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ حج جڑا ہے وہ لازم کر دیتا گیا ہے، حج فرض کر دیتا گیا ہے۔ بس یہ نہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عرض کرتے ہیں آپ فی کل عام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہی فرض ہے؟ دیکھو اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہی فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوسری باری پھر سوال کیا کہ ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟
میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو تو ایمان تازہ کرو. آپ نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا. لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں لواجبت، حج ہر سال فرض ہو جاتا. فرمایا جہاں تک بات ہو ادھر ہی رہنے دیا کرو، آگے سوال نہ کیا کرو. ادھر سجدے کہ جڑا سخت رکھتا ہے، جڑا ہمت رکھتا ہے، جنہوں توفیق ہے، جدے کول ساتھ ہے، جدے کول مال ہے، جدے کول صحت ہے، جڑا خرچہ کر سکتا ہے، وہ دے واسطے زندگی وچ ایک باری حج جڑا وہ فرض ہے. اور یہ بھی تقدیر دے فیصلے ہیں. جدو کعبہ اللہ تعمیر ہویا، کعبہ اللہ تعمیر ہویا، تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ جد الانبیاء، اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے والے. نال بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام تعمیر کرنے والے. باپ پتھر رکھنے والا، بیٹا پتھر پھڑان والا، باپ گارا لان والا تے بیٹا گارا پکڑان والا. باعث یرفعو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت کو یاد کرو جدو باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کے اللہ کے کردیا بنیاداں استوار کر رہے سن. محبوب کو ذرا وقت یاد کر. محبوب اس ویلے کائنات کے ظاہری طور پہ تجربہ کرنے، رب پھر بھی فرما رہا واعظ سونے ذرا ویلا تے یاد کر، ذرا ویلا یاد کر. نہیں آئے تو کیا ہوا؟ شاہد تو ہے، مشاہدہ تو کرنے والے نہیں کائنات میں جائے تو پھر کی تکتے دے پہ ویلے دے پہ جدوں نہیں آئے ادوں بھی شاہد رہے، جدوں پیدا ہوئے نے ادوں بھی شاہد رہے، بلکہ جدوں ماں دے شکم انور اندر نے ادوں بھی شاہد رہے. ہاتھی دا واقعہ کدوں پیش آیا سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف کو 50 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 50 دن پہلے ابرا ہاتھی لے کے آیا کعبے کو ڈھانڈ واسطے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان دے شریف کے نمبر اللہ جلوہ کر رہے ہیں. اجے میلاد نہیں ہویا، اجے میلاد کے بعد ثابت نہیں ہوئی، اجے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے جلوہ کر نہیں ہوئے. اب ابینا کو میرے رب نے ہاتھی مروایا، وہ چھوٹے چھوٹے ایٹم بم، سو گئے ہو کہ جاگے ہو؟ چھوٹے چھوٹے ایٹم بم، نکے نکے کنکرا جڑیاں ابرا تے وہ ہاتھیاں واسطے ایٹم بم ثابت ہوئی. رب نے تباہ کیتا، برباد کیتا، مٹیا دیکھ کر دیتا. لیکن جدو سورہ فیل مبارکہ نازل ہوئی قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ فیل اعلم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب دیکھیا نہیں؟ جی بولو مگر نہ بولو، میں نے قرآن پیش کر رہے. محبوب دیکھیا نہیں ہے کیف فعل ربک، تیرے رب نے کی سلوک کیتا ہے باصحاب الفیل، ہاتھی والے کے ساتھ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت شکر انور کر رہے ہیں.
عقیدے کس میں جائیے؟ شاہد تھے اس وقت بھی کہ جب کعبہ شریف بن رہا تھا، اور رب فرماتا ہے بابو وائس ذرا یاد کرو اس ویلے جدو ابراہیم تے اسماعیل باپ بیٹا دونوں کعبہ تعمیر کرتے چڑھ پے، ذرا وہ ویلا یاد کر، بلکہ یہ کعبہ بنانے کی گل ہے نا، ادو کا وقت یاد کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب ذرا وہ ویلا یاد کرو جدو عالم ارواح وچ رب نے نبیاں کو وعدہ لیا سی۔ قرآن پاک کے اندر ان جگہوں میں جتنے ایسا ہے خدا مانے اس کو یا محمد اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہلا یاد کرو، جگہ جگہ پہ اپنے حبیب کو یاد کروا دیا، سورہ آدھی دینا یاد کر، محبوب آدھی دینا یاد کر، آدھی دینا یاد کر، یہ وہ بھی کیا ہے کہ حاکی والے نال دیکھیا نہیں ہو میرے رب نے کی سلوک فرمایا۔ کیا سمجھے؟ رب نے کی سلوک فرمایا؟ اللہ اکبر۔ کعبہ شریف تعمیر ہوتا گیا، کعبہ سے گیا بن اس میں اسی کی زیادہ کعبہ شریف بنا دیتا ہے۔ ان کی کرنا رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگاں کو ابراہیم حج واسطے پکارا، لوگاں کو حج واسطے پکارا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دے، ندا کر، منادی کر، پکار، بلاوا دے لوگاں کو، کادے واسطے؟ حج واسطے۔ یا اللہ میں اتنے مکے وچ کعبہ اللہ وچ تے میں لوگاں نوں اتوں واز دیاں کہ میں اتوں تک لوگ سنیں تے تیرا حکم ہے اعلان کر، لوگ تیری آواز نوں سنن تے حج واسطے آؤن۔ کنے تو چھوڑ گئے؟ فرمایا ابراہیم ایک کام تیرے ذمہ نہیں، میرے ذمہ نہیں، تیرے ذمہ نہیں، یہ میرے ذمہ نہیں، تیرے ذمہ میں بلانا، تیرے ذمہ میں پکارنا، تیرے ذمہ میں صدا دینا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی، ندا دی، لوگاں کو حج واسطے بلایا کہ جڑے لوگ اس ویلے ماں کے شریفہ میں سن انہوں بھی سنیا، اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، انہوں بھی آواز ابراہیم علیہ السلام نے سنی، جڑے عالم راہ میں سن انہوں بھی آواز سنی، جڑے پیدا ہو چکے سن انہوں بھی آواز سنی، جنہ آگے آنا سی قیامت انہوں بھی آواز سنی، جنہ نے سن کے ایک باری آخیا لبیک، وہ ایک حج کرے گا، جنہیں دو باری آخیا ابراہیم لبیک لبیک، میں حاضر حج واسطے، میں حاضر حج واسطے، وہ دو حج کرے گا۔ جنہیں تین باری لبیک آخیا وہ تین باری حج کرے گا، جنہیں 10 باری لبیک یا ابراہیم لبیک یا ابراہیم جتنی باری کسی آخیا وہ انہیں حج کرے گا، جنہیں نہیں آخیا نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، انہوں کا کام سی پکارنا، انہوں کا کام سی بلانا۔ چاہتے اور بات سن رہا جدو کعبہ ہو گیا تعمیر، کعبہ تعمیر ہو گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے رسول یا اللہ کعبہ میں بنا دیتا ہے کہ کعبہ بسان والا آخر زمان نبی بھی پیدا فرما دے، میرا کام سی کعبہ بنانا تے جنہ آباد کرنا، بولو جنہ آباد کرنا ہے یا اللہ انہوں نے بھی بھیج دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، التجا کی تھی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا اللہ کعبہ تعمیر کر دیتا ہے، ان کعبے کو بسان والا محمد مصطفیٰ
ہوئے اس میرے کعبے نے خوشیاں کی ہیں کعبہ جملے اس واسطے جو آخر زمان نبی ختم نبوت تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے جتنا بھی آ گئے انہوں نے آگے میں نے 360 تو پاک کر دینا ربنا وابعث فیہم رسولا یا اللہ انہاں میں چاہنا عظمت والا رسول کر دے جڑا کعبے نو پاک کر دے گا اس واسطے ملا تیرے کعبہ خوشیاں کرتا ہے بیا مکے چار چفیرے پکار پہ گئی پھر ادھر آگو مکے چار چفیرے پکار پہ گئی آج دنیا کے درے یتیم آیا جدو کوئی برکت دینے والا رحمتہ برتان والا آ جائے کوئی عظمتہ دینے والا آ جائے کوئی شہرت دینے والا آ جائے خوشیاں دے ہوتیاں جی جدو کعبے نو چاہ چڑھیا کیڑی گل دا اج کعبے نو وسان والا آ گیا اج کعبے نو وسان والا آ گیا اللہ اکبر یہ کعبہ اللہ جدو تعمیر ہوا اور ایک دفعہ تعمیر بھی ہوا یہ بڑی تاریخ ہے یہ بڑی تاریخ ہے اگر میں اس تاریخ دسا تو پوری گفتگو ایسے سے ہو جائے تھوڑا اگے چلیے رب العالمین نے اس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کعبہ ہے یہ مکہ شریف اندر بنے اللہ کا گھر مکہ شریف اندر بنے اور یہ عالمین کی ہدایت واسطے بنے ہیں بولو عالمین دی سارے بولو عالمین دی ہدایت واسطے سنو اللہ کا قرآن رب العالمین نے اسی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پہلا کارے اللہ تعالیٰ کا جڑا بنایا گیا ہے جڑا تعمیر کیتا گیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر وضع للناس لوکاں واسطے ببکۃ یہ مکہ مکرمہ کے اندر مکہ ماندے پکا یہ مکہ مکرمہ کے اندر بنایا گیا ایک دے واسطے بنایا گیا ایک برکت والا مبارک برکت والا بنایا گیا اور ایک شان دی کی فرمایا وہدی للعالمین اے عالمین دی ہدایت واسطے بنایا گیا ہے عالمین دی ہدایت واسطے بنایا گیا ہے کعبۃ اللہ عالمین دی ہدایت واسطے بنایا گیا ہے جتنے کعبے نو آباد کیتا ہے وہی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا تیری شان دے تیری عظمت دے تیرا مقام دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کعبہ عالمین دی ہدایت واسطے کعبہ بسان والا یہ عالمین واسطے رحمت بن کے تشریف لے آیا ہے جدا کارے پوری شان ہے الحمدللہ رب العالمین
بس بڑی توجہ نہ سمجھو اس کو سنو اور سمجھو کان رابطہ قدر للعالمین کعبہ بسان والا رحمت للعالمین جدا کارے قدر العالمین یہ وہ عالمین طرح یہ عالمین واسطے ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین واسطے رحمت ہے بلکہ ایک بات آیت کریمہ ہو سکتا یہ بھی قرآن پاک کے بارے اس بارے سے پہلے جاب کر لو مسئلہ جاب کتنا کر رہا تھے عالمین کا بولو نا کتنا کر عالمین وہ قرآن پاک سنو جس رات نے قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا وہ کدے واسطے رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا رب العالمین اللہ کی عالمین واسطے اے اللہ دا گھر جڑا ہے وہ بندے عالمین اے بھی عالمین واسطے جڑا قرآن عطا کیتا ہے ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے جڑا منشور زندگی عطا کیتا ہے اے بھی عالمین واسطے جنہیں گھر اٹھے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے وہ بھی عالمین واسطے وہ بھی عالمین واسطے وہ بھی عالمین واسطے ایسو مسئلہ حیات و نبی بھی سمجھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی زندہ سن آج بھی زندہ ہے قیامت تک مزارے قرآن بات کے اندر زندہ ہے اسی حیات النبی دے قائلہ قرآن کی روشنی کے اندر اسی حیات النبی دے قائلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کی روشنی کے اندر اسی حیات النبی دے قائلہ عقائد اہل بیت کی روشنی کے اندر عقائد صحابہ کی روشنی کے اندر عقائد ائمہ امت کی روشنی کے اندر اسی حیات النبی دے قائلہ اللہ بھی عالمین واسطے دعوت اللہ بھی عالمین واسطے قرآن پاک بھی عالمین واسطے کعبے نورسان والا نبی یہ بھی عالمین واسطے اور مسئلہ سمجھ لو اللہ موجود ہے نا عالمین واسطے بولو جواب دیو اللہ موجود ہے نا اونچی آواز نہ بولو اللہ ہے نا اللہ موجود ہے نا اللہ موجود ہے عالمین واسطے تدبیر دیے ہوئے اور رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہمیشہ تو ہے ہمیشہ تاکہ ہمیشہ تو ہے ہمیشہ تاکہ نہ اس کو موت نہ اس کو نیند حیت قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ وہ نیند ہوتی ہے نہ وہ اونگ ہوتی ہے ذرا برابر بھی سوتا نہیں آرام نہیں کرتا میرا رب موجود ہے وہ عالمین واسطے ایک قرآن آج ہے نا یہ بھی عالمین واسطے کعبۃ اللہ بھی ہے نا یہ بھی عالمین واسطے اتنے عالمین والے ہیں یہ بھی دلیل ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عالمین واسطے یہ بھی دلیل ہے اتنا دا موجود ہونا تا صاحب یا چوتھا بھی موجود جی آپ سمجھ آ گئی اللہ اکبر یہ کعبہ شریف کی بات کرتے ہوئے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم جا پہنچے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہنچے ان کا ترجمہ میں امام علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ایسے واسطے فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. یہ اللہ کا ہے کہ نہ طواف کرنے والے میں نہ ثواب ملتا ہے. اس سے میں حدیث پیش کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر میرے کعبۃ اللہ ہوتے 120 رحمتاں وردیاں رہیاں. رحمت کو پتہ ہے رحمت ایک کی ہوئے تو کروڑ کا حصہ ہوئے تو ترامی بے حد و بے حساب ہوگی. کعبۃ اللہ تیری عظمت و نثار تیرے اتے ہر ویلے 120 رحمتاں کمی پیدا رہنا ہے. پھر بھی یہ صحیح ٹیک کروایا جائے تو کرے جان دیئے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. جو اندر داخل ہوتے ہو پیر کیڑا اندر رکھتے ہو سجادی پڑھتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت کے کھول کے تو سارے ہی آتے ہیں یا اللہ رحمت کے کھول دے، رحمت کے کھول دے، رحمت کے کھول دے. جڑا کعبۃ اللہ ہے سبحان اللہ جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں، جتنے مخلوق کا قوم جان رہا یہ تو اندازہ کر سکتے ہیں. حج دے ویلے بڑے اولیاء بڑے غوث بڑے قطب تے ابدال حج واسطے ہوندے انبیاء تشریف لے فرشتے آ کے حج کر دے رب دی جگہ. تو رحمت کا کوئی حساب ہے بے حد کو بے حساب رکھتا ہے. حدیث شریف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ویلے 120 رحمتاں وردیاں میں نازل ہوندیاں نے کعبۃ اللہ تے. انہاں وچوں فنڈ کر کے ارشاد فرمایا 60 رحمتاں انہاں لوکاں واسطے نے کعبۃ اللہ دے اللہ دی جڑیاں نازل ہو رہیاں نے 60 انہاں واسطے نے جڑے اللہ دے گھر دا طواف پہ کر رہے نے. کنیاں رحمتاں بولو 60 رحمتاں انہاں واسطے جڑے بیت اللہ شریف دا طواف کرتے رہے پے 40 رحمتاں انہاں واسطے جڑے حرم کعبہ دے اندر نماز قائم کرتے رہے پے اوتھے رکوع کرتے رہے سجدے کرتے رہے قیام کرتے رہے تسبیحات پڑھتے رہے تکبیرات پڑھتے رہے توحیدات پڑھتے رہے تحلیلات پڑھتے رہے کدی آتے رہے سبحان ربی العظیم کدی آتے رہے سبحان ربی الاعلی. جڑے نمازی نے اوتھے نماز قائم کرنے والے انہاں دے اوتے رحمتاں 40 وردیاں نے 20 رحمتاں انہاں خوش نصیب لوکاں واسطے نے جڑے کچھ بھی نہیں کرتے پے بس ہر میں کعبہ دے اندر بیٹھ کے ٹپکی بن کے کعبہ شریف دا دیدار پہ کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے آرام میں بیٹھے بچے سے رحمتہ میں بھی بیٹھے اور بھی دے دی. یہ بیت اللہ شریف ہے یہ بیت اللہ شریف ہے جلے والے بیٹھن والا بھی رحمتہ نہیں لائے گیا. صحابہ توڑی عظمتوں نشار جائیے جنہ بیت اللہ شریف کو بھی بیٹھے آئے یہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹھے آئے. یہ واسطے حدیث سے سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج وہ کبھی نہیں چھو سکتی جنہیں میرا دیدار کیتا. ایسا ہو جائے کسی ایسا آج کبھی نہیں چھو سکتی جنہیں میرا دیدار کیتا ہے جنہیں میرے بکھر والے منہ بکھیا ہے آج وہ بھی کبھی نہیں چھو سکتی جنہ اپنے پتھر دینا لگ جائے آج وہ بھی نہیں چھو سکتی جنہ موٹیاں سے بہ جائے آج وہ بھی نہیں چھو سکتی.
جڑا موڈیاں دے پہ جائے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو آگ نہیں چھو سکتی ایک کندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جلوہ کر ہو گئے یہ بڑیاں شانہ نے بڑیاں مطانے یہ سوار ہو گئے شان ہونا کبھی بلندے والا ہے یہ آگ ہونا بھی نہیں چھو سکتی جڑا سرکار اپنے حق دیا کے سوار کرتا ہے جڑا محبوب کو اپنے کندھیاں دے سوال کر دائے گیا ان دنیا نہیں چھو سکتی اسلام قبول کر لیں گے کہ گناہ معاف پچھلے سارے معاف کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے حالت کفر جو حالت اسلام اندر آ جائیے گناہ کی ساری پنڈ ڈھہ جاتی ہے ساری عمارت ختم ہو جاتی ہے منحدر ہو جاتی ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے جو کعبہ اللہ کا دیدار کیتا جائے پہلی نظر گناہ بڑا کچھ چھڑ کے بڑا کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر الى الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امه او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے نال اور تصدیق قلبی کے نال کعبۃ اللہ نے ایک نظر ماری کعبۃ اللہ پر دیکھا ہے فرمایا اللہ نے انہوں گناہ تو ایک پاک کر دیتا ہے جنہیں آج بھی مہانیوں کو جنم دیتا ہے آج بھی مہانیوں کو جنم دیتا ہے دوسری حدیث سنو مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 221 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کون ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ جن نے اللہ واسطے حج کیتا ولم یرفث ولم یفسق دو شرطاں دے وچ دو شرطاں ادھر ترجمہ دا دس دو پہلے عربی عبارت میں سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق راجہ کیوم ولدته امه کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن نے اللہ واسطے حج کیتا فوش کلام نہیں کیتا بریاں گلاں نہیں کیتیاں غلط کلام نہیں کیتا فرمایا ولم یفسق نہ نے کوئی گناہ دا کام کیتا ہے او پہلا اس حالت کے اندر ہے جس طریقے نال اج امام نے شکم جو دنیا تے آیا ہے وہ تے گناہ اس میں سرے نہیں ہوندے جناب اس طرح حج کر کے واپس آوے او دے واسطے اے ہوئی بگڑی ہے اے ہوئی سران ہے وہ گناہاں تو پاک ہو کے آنا ہے اسی واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جدو حاجی حج کر کے آوے یہ بھی روایت مشکات شریف صفحہ نمبر 23 موجود ہے جدو حاجی حج کر کے آوے انہوں آپ ملیا کرو ساڑھی آپ کو پتہ کوئی لحاظی حج کر کے آیا آپ ایک ویڈیو لگا کے ساڑھی آتا ہے صحیح کر ساڑھی آپ کا اس طرح آپ ہی آوے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت الحاج جدو تیری حاجی نال ملاقات ہوئے کی کر مل جا کے انہوں جدو تیری ملاقات ہوئے وسلم علیہ انہوں جا کے سلام کر انہوں جا کے سلام کر وصافح کو ادنا جا کے مصافہ کر فرمایا وَمُرْهُ تِكُنْ عَرَزْكَارَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَا خود میرے واسطے دعائے بخشش کر دے
حاجی صاحب میرے واسطے دعائیں مغفرت کر دے، دعائیں بخشش کر دے۔ قبل ان يدخل بيته فإنه مغفور۔ ایک کام ہو تو کری جدو اپنے گھر دے اندر نے حاجی داخل نہ ہویا ہوئے، اجے رونا ہوئے، درزل ایسا ہوتا ہے ایئرپورٹ تے جا کے حاجی کا استقبال کر، نہ جو دعا واسطے اٹھے گئے، اس کو پہلا اپنے گھر دے اندر آوے، اس کو پہلا جا کے سلام بھی کر، مسافہ بھی کر، کہ انہوں دعا واسطے بھی یاد میرے واسطے بخشش کی دعا کر گیا، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ، چونکہ گناہ تو پاک ہو کے ہوگا ہے میرا۔ جی گناہ تو پاک ہو کے ہوگا۔ اے کام ہے پتہ لگے حاجی صاحب آ رہے ہیں پھر کو یا کس استقبال پر حج میرا اللہ انہی کا قبول کرتا ہے کہ جو یہاں سے رزق حلال کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں۔ اگر بی مال دکانوں میں بیچ کے حاجی صاحب حج کرن جا پھر اپنے آپ میں کھو گیا ہے۔ پیسے ایک نمبر چیز نہیں لیکن مال دو نمبر دے رہے، یہ حج نہیں۔ حج واسطے بھی رزق حلال ہوئے، لباس بھی حلال ہوئے، کھانا حلال ہوئے، اوڑھنا بچھونا حلال ہوئے، پیسہ سود نہ ہوئے، ظلم نہ ہوئے، رشوت نہ ہوئے، کسی ایسے کھاتے نہ ہوئے جدی وجہ اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ رزق حلال بندہ حج کرن جاوے، پہلی نظر کعبہ شریف کے بارے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اندر دی صفائی زمزم شریف، کیڑا شریف؟ زمزم شریف۔ باقی سارے پانی بہہ کے پیو پر زمزم شریف یہ لو کے پیو۔ جی اچھا سائنسدانوں نے اس کا ایک بتایا ہے، وہ کہتے ہیں زمزم شریف کھڑے ہو کے کیوں پینا چاہیے اور دوسرے پانی بیٹھ کے کیوں پینے چاہیے؟ جو ہم پانی پیتے ہیں یہ کیوں بیٹھ کے پیتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی جب انسان پیتا ہے تو یہ راگ میں سرایت کرتا ہے، راگ میں، ریشے میں، ہر جگہ پہ لگو ریشہ ہر جگہ پہ یہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب زمزم شریف کھڑے ہو کے پیے گے یہ بھی جسم کے ہر رگو ریشہ میں پہنچے گا، یہ بھی پہنچے گا، اور ہمیں جگہ جگہ پہ شفا کی ضرورت ہے۔ یہ کھڑے ہو کے پیو تاکہ یہ جائے ہر جگہ پہ پہنچے، وہاں سے بیماری نکل جائے، اللہ اس جگہ پہ شفا عطا فرما دے۔ سائنسدان کو بتا رہے ہیں کوئی بندہ پانی کو کیوں نہ پینے واسطے کہ وہ کھلو کے پیوے جو دکان میں چاہتے ہو، یہ پانی عام نہیں زمزم ہے، وہ تھوڑی کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ زمزم شریف ہے، یہ تو کھڑے ہو کے پینا ہے، یہ تو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے پینا ہے۔ یہ پانی کا مقام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یاد ہے میں 55 کتابوں میں حوالے دے گے۔ پچھلے سال ایک روایت بیان کی تھی، جو میں صرف حوالے تو بغیر لگا بیان کرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم ہر شے واسطے جدے واسطے نو پیتا جاوے، کسی کی اپنی نیت نہ پیتا ہے اللہ انہوں واجب بنا دیتا ہے، کسی نے حدیث کی نیت نہ پیتا ہے اللہ انہوں محدث بنا دیتا ہے، کسی نے تفسیر کی نیت نہ پیتا ہے اللہ انہوں مفسر قرآن بنا دیتا ہے، کسی بیماری کی نیت نہ پیتا ہوئے اللہ اس بیماری کو اس کو شفاعت نجات عطا کر دیتا ہے۔ حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، کم از کم درجہ حسن کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، کبھی موقع میرے پاکستان کے اندر زمزم شریف کو یہ لے آگے دے دے میں اٹھ کے کھڑے ہو کے پیا لے، قبلہ شیفہ منہ کر کے پیا لے، بسم اللہ شیف پڑھ کے پیا لے، اتنا ساما میں جو پیا لے، پھر اللہ دی بارگاہ دعا کرے آجے، یا اللہ میں اس واسطے پھر لگا، اے میرا مسئلہ حل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
जुर्म मुक जाते जुर्म मुक जाते ज़म-ज़म पीतिया 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 ओ काबतुल्लाह की ज़ियारत कीतिया काबतुल्लाह की عالم تصورات میں چلو نظر کاش واقع کعبہ تو بعد دو نظر مجبور طواف اس کے بعد فرائض کے زم-زم شریف ذرا ایسا تصور میں رہ کے پڑھو میرے دل کو جرم مک جاتے ज़م-ज़م پीतिया जुर्म मुक जाते ज़म-ज़म ज़म-ज़म पीतिया जुर्म मुक जाते ज़म-ज़म पीतिया जुर्म मुक जाते जुर्म मुक जाने ज़म-ज़म पीतिया और काबतुल्लाह की ज़ियारत कीतिया काबतुल्लाह की काबतुल्लाह की ज़ियारत اسلام ہے اللہ کا گھر ہے دیکھو دو سال آشمی کریا تو بیٹھ والے مقامی لوگ ہی چادر ہاتھ کرتے سن یا اپنے کام کام کرنا ہے انہوں نے ویزا لگ گیا انہوں نے کرنا انہوں نے ایسا بھیجتے ایسا ایمان ٹھنڈ پہنچ گئی تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے تعمیر تیری کی ہے خلیل اور سبیلے تو رحمت رونے کا منظور نظر ہے رحمت رونے کا منظور نظر ہے عظمت پہ تیری تصدق ہے تیرے ہر دل مومن یہ تیرا تقدس ہے کہ تو امن کا تو امن کا اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آج کے لیے بندہ جائے
تو دل میں سوچ لے کہ جس کے گھر جائے گا گھر والا بھی ملتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تصور آ جاتا ہے اور جن کو آ جاتا ہے اللہ دلوں کو اپنا دیدار بھی کروا دیتا ہے. دیدار بھی کروا دیتا ہے. لیکن دیدار کروانے کے بھی طریقے ہیں. دیدار کروانے کے طریقے ہیں. امام جعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ ایک انسان صوفی منش اللہ والا آج کی تیاری کر رہا تھے. بچہ بھی چھوٹا ہے. انہیں کہا ابا جی تھی کتنے جا رہے ہیں؟ جی بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. انہیں آخیا جی میں بھی جا رہا ہوں. بیٹے تو چھوٹا ہے. انہیں آخیا میرے ایک خبر ہے کہ جسے گھر جائیے گھر والا بھی ملتا ہے. یہ بھی میرے سمجھ ہے کہ جسے گھر جائیے گھر والا بھی ملتا ہے. انہیں کہ بیٹے تو نہ جا میرے جا دے. انہیں کہنا ہے انہیں اللہ کے باقی دعا کی یا اللہ میرے تے کرم کرنا ہونا چاہتا. اللہ نے دعا قبول فرما لے. باپ نے دل اندر ایک خیال آیا چلو بیٹے مجھے نال لائے. بیٹا بڑا رویا پڑایا. باپ کو بھی رحم آیا. انہیں نال ڈالیا سواری کے پایا. چل مکہ مکرمہ دے آثار نظر آئے. مکہ مکرمہ دے آثار نظر آئے. کچھ گھر کچھ در و دیوار نظر آئے. جو دیکھے ہے نا سواری تو اترے سواری بن گئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. تکبیر پڑھ لو تلبیہ پڑھ لو اللہ دی بارگاہ میں لبیک لبیک کے سلام کو نہ کر لگتے. باپ بھی جا رہے بیٹا بھی جا رہے سواری پانے دیئے. لبیک لبیک بھی صدائی دے نماز بلند کرنے لگ پڑے. جلدیاں جس لئے کعبۃ اللہ آیا جس لئے کعبۃ اللہ آیا جس لئے کعبۃ اللہ آیا. باپ کی نظر بھی پہ گئی بیٹے کی نظر بھی پہ گئی. کعبۃ اللہ دے جنہوں باپ کی نظر پہ یہ باپ جڑا ہے رویا ہے. اللہ کی پاک ہے دعا کرنے لگ پیا گڑگڑانے لگ پیا. یا اللہ میری سختیاں معاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. یا اللہ زندگی کے اندر ہر قدم پہ میری آسانیاں عطا فرمائی. یا اللہ اپنے اسلام دے کرم فرمائی. مختلف دعاواں کرنے لگ پیا. یا اللہ ایمان کی دولت ہمیشہ واسطے عطا فرمائی. زندگی کے اندر جس ویلے آخری سایہ آ جائے میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. باپ مختلف دعاواں کرتا ہے پیا. میں جہاں تسی جاؤ اس طریقے نال اسی بھی رونے کھلانے گڑگڑانے ساڈا بھی رونا کھلانا اللہ دی بارگاہ کے اندر اس ویلے قبولیت دی گھڑیاں پا جاتا ہے. قبولیت دی سند پا جاتا ہے. دل دی دنیا جڑی ہے بدلتی ہے. من دی دنیا بدلتی ہے. انسان دا رونا آنسو جڑے نے اللہ دی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کر جاندے نے. ادھر باپ روندا ہے پیا ادھر بچہ روندا ہے پیا. اچانک بچے دا دھیان کعبۃ اللہ تے پیا ہے. ادھروں اکھاں وچوں اجوالیاں نارا چل ہوئی ہے. آندا یا اللہ میں سنیا ہویا ہے مینوں اس گل دی سمجھ ہے جے کھڑا ہے او گھر والا بھی ملدا ہے. اینی گل کیتی ہے اودی جان نکل گئی ہے. نش کھا کے زمین تے گر گیا. باپ نے پکڑیا انہیں ویکھیا میرا بیٹا کی ہویا تیرے نال کی بنیا تیرے نال. تیری جان نکل گئی ہے. تیری روح جڑی ہے پرواز کر گئی ہے. آگے جو صدا آ رہی ہے میرے بندے تیرا لبیک قبول ہے. تو جڑے حج دے ارادے دے نال میرے گھر دے ویکھن دی نیت دے نال میرے گھر دے طواف دی نیت دے نال تینوں گھر نصیب ہو گیا ہے. کعبے زیارت نصیب ہو گئی ہے. وہ کرم کے سرے نکلے آئے. وہ دی نیت دے سی میں گھر بھی دیکھنا ہے تے گھر والا بھی دیکھنا. میں گھر بھی دیکھنا ہے گھر والا بھی دیکھنا ہے. اس واسطے تیری جوڑی ہے نیت کا پھل مل گیا ہے. تینوں بھی مل گیا انہوں بھی مل گیا ہے. تیرا لبیک کہنا بھی قبول ہے. خدا کرونیت لے کے آنا بھی قبول ہے. میرے رب العالمین نے کرم فرمایا انہوں اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیا. اس طریقے سے اللہ نے اپنی اس دوست نو اپنے اس پیارے نو اپنی بارگاہ کے اندر طلب فرما لیا. نکاح دے کئی طریقے نے وہ طریقے اگر لے کے وے ان موت جسر یوسف
حضرات بہت کچھ اس سے بیان کرنے واسطے، لیکن میں بالکل آخری لمحات اندر ایک نفرت دے لگا بہت وہ میرے بھی فائدے تھے تو بھی فائدے تھے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سانو آج جمعہ المبارک میں عید عطا فرمائی۔ ساڑھے پاکستان کے اندر کل کا دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ 9ویں ذی الحج، 9ویں ذی الحج، آج کی نہیں سی 8ویں، کل کی نہیں۔ اس دن مسلمانوں واسطے عید کا دن، آج بھی عید، کل بھی عید، تو پرسوں بھی عید۔ اور خرچہ اگلی عید پہ نہ آج خرچہ ہے نہ کل والی عید پہ خرچہ ہے، پرسوں والی کا اپنا اپنا سامان۔ جس عید پہ خرچہ نہیں ہونا اس نے ضرور شریعت کو آج جمعہ عید کا دن ہے، سارے بولو کل یوم عرفہ ہے، یہ مسلمانوں واسطے عید کا دن ہے، پرسوں واسطے مرضی ہے، پرسوں بھی عید کا دن ہے۔ آج کا دن پہ گیا گزر الحمدللہ۔ کل سب دوست روزہ رکھے، کل روزہ رکھے۔ صحیح حدیث بیان کرنے لگا ہوں، صحیح حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام، من توجہ میری طرف، من صام یوم عرفہ، جیڑا 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھے گا یا جنہیں روزہ رکھیا، غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ۔ روزے کتنے رکھنے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا کا مطلب ہے کہ ہم کننا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعذرہ بصوم سنتین، اسی یوم عرفہ کا روزہ جڑا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہوتے سنا سی، تے اسی جنوں 2 سالاں دا ہی برکت شمار کرتے سن کہ 2 سال دے روزے دا ثواب، ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سال دے روزے دا ثواب، گناہ بھی معاف، 2 سال دے روزے دا بھی ثواب۔ میں کتاب کو فکر کو دے رہا ہوں کہ کل روزہ رکھیں، بڑی اہمیت ہے، بڑی افضلیت ہے، بہت اعلیٰ تحفہ ہے کہ روزے دی بڑی اہمیت ہے۔ کل تسی سارے روزہ رکھیں، کام کاج بھی کرے آئے، روزے بھی رکھیں، آج دیرنا روزہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے نینوں کی اور دواروں توفیق عطا فرمائے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، عزت برکت والی زندگی عطا فرمائے، جنہاں قربانیاں لے جانے اللہ انہوں سلامت رکھے اور قربانی میں وقت تک سلامت رہیں، قربان ہو جائے اللہ تعالیٰ خون کا قطرہ گرن تو پہلے اللہ قربان قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔